یوم ولادت تو اس وقت تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو بس اسی سال خوشی ہونی چاہیے تھی۔ ہر سال، اب اس سال بھی 12 ربیع الاول آئے گی تو خوشیاں منائیں گے، اگلے سال آئے گی، اس سے اگلے سال آئے گی، تو یہ ہر سال کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، عقل و نقل کے خلاف ہے۔ اچھا۔ یعنی اگر آپ نقلی دلائل یعنی جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کو دیکھیں گے اور عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو دونوں اعتبار سے یہ اعتراض بالکل بیجا اور غلط ہے۔ کہ اول تو ہم آتے ہیں حدیث کے اعتبار سے۔ مسلم شریف کی مشہور حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ سوال کیا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے وجہ بیان کی کہ فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور یہی دن تھا کہ جس میں مجھ پر وحی یعنی پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس اعتراض کا خود ہی جواب ارشاد فرما دیا کہ بھئی پیدائش تو پہلے پیر کو ہوئی تھی، ایک ہی دفعہ، اب ہر پیر کے دن کیوں روزہ رکھا جا رہا ہے؟ ہر پیر کے دن روزہ رکھ کے اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ پہلی وحی تو پیر کے دن نازل ہو گئی تو وہ خوشی کا دن تھا، اب ہر پیر کو اسی انداز میں روزہ رکھنا یہ کہاں کی خوشی کا انداز ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ جب وہ اس دن خوشی مل گئی تو گویا کہ وہ دن جب بھی آئے گا وہ خوشی والا دن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب قرآن کا جو نزول ہوا لیلۃ القدر میں کب ہوا؟ وہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا، صحیح، ایک ہی مرتبہ قرآن نازل ہوا، یا قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، یا دیگر اقوال کے مطابق لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن پاک نازل کیا گیا، وہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا۔ اب ہر سال لیلۃ القدر کو یہ منایا جا رہا ہے، اس کو احادیث کی روشنی کے اندر تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو خود احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ حالانکہ نزول قرآن تو ایک ہی مرتبہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں حکم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر دفعہ ڈھونڈنی ہے اور یہ فضیلت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح اگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو جس دن میری ولادت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، یا کسی اور کی ولادت ہوئی، کیا اس کی سالگرہ نہیں منائی جاتی؟ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہر کوئی مناتا ہے، اور ہم بھی اس کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر وہ شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر ہو رہا ہے، اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جا رہا، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہو رہا، میوزک نہیں بجائے جا رہے، غیر شرعی کام نہیں کیے جا رہے، سالگرہ منانا بالکل درست ہے۔ تو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دن جو منایا جا رہا ہے اس میں تعظیم والے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جشن ولادت کے، یوم ولادت کے، ایک تعظیم کا انداز اختیار کیا جا رہا ہے، ورنہ وہی سالگرہ کا لحاظ ہے کہ حقیقتاً یہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کئی لوگ ہیں کہ جن کی تاریخ ولادت پر بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں پیدائش یہ جس دن ہوئی وہ دن ہمارے لیے برکت والا ہوا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہر پیر کو ہم خوشی منائیں اور ہم روزہ رکھیں، ہر پیر کو روزہ رکھیں، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر پیر عظمت والا ہے، ہر پیر برکت والا ہے، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس دن ولادت ہوئی ہے، جس تاریخ کو ولادت ہوئی ہے، وہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، تو اس دن خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک ہر مہینے پڑھا جاتا ہے، ہر دن پڑھا جاتا ہے، اس کا حکم ہے پڑھنے کا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تو اس میں خاص طور پہ قرآن پاک پڑھنے کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا ہر پیر کو خوشی منانا، ہر ربیع الاول کو خوشی منانا یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولین وآخرین وآیۃ منک، کہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے آنے والوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے۔ تو مائدہ کا نزول تو ایک ہی دن ہوا، اسی دن کھایا گیا، تو آنے والوں کے لیے کس طرح کی عید؟ وہ اس طرح کی عید کہ ان کے آباء و اجداد کے اوپر اللہ کی نعمت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آباء و اجداد کو معجزہ دکھایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دکھایا، نعمت کی، تو اس لیے آنے والوں کے لیے بھی وہ عید ہو گئی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اگرچہ کہ ظاہر ایک ہی دن ہوئی ہے، لیکن ہر سال جو ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا دن یہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور بھی قرآن و حدیث کے اندر غور کرتے چلے جائیں گے تو اس کی مثالیں ملتی چلی جائیں گی۔